ملک صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. گورنمنٹ کا پلان بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا آج بڑی اہم کیونکہ جو ہم بات کر رہے تھے یہ آبویسلی فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل کی فورکاسٹ ہے اس وقت کی سچویشن کے حوالے سے. سو ڈیفنس منسٹر نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ محترم برادر مفتاح اسماعیل جب سے وزارت سے سبکدوش ہوئے ہیں ان کا پاکستان کے معاشی حالات پر تبصرے سننے کو ملتے ہیں. وہ پی ایم ایل این کا حصہ ہیں. جماعت ان کے علم سے براہ راست استفادہ کر سکتی ہے. ان کی قابلیت مسلمہ ہے لیکن ملک کا معاشی عدم استحکام اس وقت ان کے میڈیا پر نکتہ چینی کا متحمل نہیں ہو سکتا. جس کا جواب بھی دیا مفتاح اسماعیل نے. انہوں نے کہا میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں ایز اے پاکستانی، لیکن اس سے ایک تاثر یہ چاہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کیونکہ لیڈنگ پارٹی وہی ہے، اکانومی ابھی انہی کے پاس ہے، سو ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں. سو واٹس دا وے فارورڈ؟ شکریہ فریہ. دیکھیں مسئلہ اس ملک کا یہی ہے کہ سیاستدان ہوں، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، ہم اپنے سینسٹیو جو ایشوز ہیں خاص طور پہ پاکستان کے لیے تو اکانومی بہت بڑا سینسٹیو ایشو ہے. جتنی آپ کی سیکورٹی اہم ہے اتنی آپ کے لیے معاشی جو ہے آپ کے حالات بہتر کرنا ضروری ہے، لیکن اس پر بھی سیاست ہوتی رہتی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب بڑے قابل احترام ہیں لیکن ان کو غصہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس آ کر جو ہے وہ فائنانس کو نہیں سنبھالنا چاہیے تھا. اب ان کا یہ نقطہ جو ہے وہ جائز بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر کام کر رہے تھے، کوئی اتنا برا کام بھی نہیں تھا، لیکن اسحاق ڈار صاحب واپس آنا چاہتے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ وہ آ کر جو ہے خزانے کے امور وہ دیکھیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو ہے عمل ماضی میں بھی دیکھا ہوگا، جب شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ آئیں مل کر چارٹر آف جو ہے وہ اکانومی کر لیتے ہیں، لیکن کوئی سنجیدہ رہا نہیں ہے. ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. پاشا صاحب نے میرے خیال میں کافی سمرائز کیا ہے اس کو کہ ہم اپنے اندرونی معاملات کو جب بہتر نہیں کر پاتے تو پھر ہمارا جو دیگر ممالک کے ساتھ خاص طور پہ مالیاتی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ معاملات بگڑتے ہیں. پاکستان میں بدقسمت سے یہ بھی ہوتا آیا ہے کہ ہم اقتدار سے نکلتے یا نکلنے سے پہلے کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ہم اگلی حکومت پر ملبہ ڈال کے نکل جاتے ہیں کہ چلیں جو حکومت آئے گی وہ سنبھالے گی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بجٹ جب بنتے ہیں، بجٹ بناتے ہوئے بھی یہ سوچا جاتا ہے کہ ہمارا آخری بجٹ ہے، اس میں ہم اتنا ریلیف دے جائیں کہ ہم ووٹرز کے پاس جا سکیں، اور اس کے بعد اس بات کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا کہ اس سیاسی جماعت ووٹ تو لے لے گی لیکن جتنا برڈن وہ بجٹ کے اوپر ڈال جائے گی اس سے آپ کس حد تک جو ہے اپنے معاملات کو سنبھال سکیں گے. پاکستان کا مسئلہ صرف سمپل سا ہے. ہماری آمدن 100 روپے ہے، ہمارا خرچہ 200 روپے ہے، اور ہم نے اپنی آمدن بڑھانے کے کبھی کوئی طریقے اختیار نہیں کیے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، تینوں بڑی سیاسی جماعتیں، اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی شامل ہے، تینوں کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے گا. تینوں جماعتیں ناکام ہوئیں. تینوں جماعتوں نے اپنے منشور میں کہا کہ ایف بی آر کی ریفارمز کی جائیں گی، تینوں جماعتیں ناکام ہوئیں. تینوں جماعتوں نے کہا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، تینوں جماعتیں اس ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر پائی جو ہماری مطلوبہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایگریکلچر ملک کے ہونے کے ناطے نہ ہم اپنی کلچر بہتر کر سکے، نہ ہم اپنی ایکسپورٹ بہتر کر سکے. آج ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اور ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے آئی ایم ایف اگر ہمارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو پھر حکومت کو سخت رد عمل دینا پڑتا ہے. یہ بدقسمتی ہے. اور اگر واقعی بات درست ہے وزیر دفاع کی، یہ لڑائیاں آپ حکومت میں پارٹی کی اجلاس میں بیٹھ کے کریں، جب ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے سابق وزیر خزانہ، سابق وزیر اعظم ملک کی معیشت کا اس حد تک رونا روئیں گے کہ ملک تباہ و برباد ہو چلا ہے، تو پھر عام آدمی پینک کا شکار ہوگا. لوگ ڈالر دکانوں سے لے کے گھروں میں جمع کر رہے ہیں، سمگل کر رہے ہیں، پاکستان سے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، پیسے نکال رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ملک کی اکانومی کے لیے خطرناک ترین ثابت ہو رہے ہیں. رائٹ. تو عامر ضیاء صاحب، یہ تو پھر جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں معاشی استحکام از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور جو پاکستان کی تاریخ ہے انفارچونیٹ ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ، لیکن ایون الیکشنز کے بعد بھی اسٹیبلٹی آتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی ہے. سو نو بڈی وانٹس دیٹ کائنڈ آف سولوشن، لیکن آپ کو حالات جاتے کس طرف لگ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر معاشی محاذ دیکھیں تو اس میں تو ابھی بالکل کوئی امید نظر نہیں آ رہی.
ابھی پروگرام کے شروع میں جو آپ نے اعداد و شمار پیش کیے وہ حکومت کے اعداد و شمار ہیں، اس میں میکرو اکانومی کا جو ہر آپ کو نمبر ملے گا وہ منفی میں جا رہا ہے۔ اچھا کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب یہ حکومت جو ہے یہ ریفارمز پہ یقین نہیں رکھتی ہے۔ جب جو بڑی بحث چل رہی ہے نا کہ مفتاح اسماعیل سے بہت لوگوں کو شکایت ہے کہ وہ کیوں بول رہے ہیں، بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی نے کہتے ہیں نا اپنی مقبولیت کو داؤ پہ لگا کر صحیح اقدامات کرنے شروع کیے تو پتہ چلا اسحاق ڈار صاحب نازل ہوئے۔ اسحاق ڈار صاحب کیوں نازل ہوئے کہ ان کا جو سول کرائیٹیریا ہے وہ یہ کہ کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سمجھی ہیں، تو اس وجہ سے یہ تاج ان کے، میں نے نون لیگ کے سینئر لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا جی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر نون لیگ کی حکومت ہوگی اور فائنانس منسٹر کوئی اور ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اسحاق ڈار کے۔ تو جب آپ کے اندر اتنی کوتا بینی آ جائے، اتنی تنگ نظر سوچ آ جائے کہ آپ اپنے حلقے سے باہر نہ دیکھیں تو اس میں میرٹ کا جو ہے وہ خون ہوتا ہے۔ تو اس میں مفتاح کی جو باتیں ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب کی سمجھ میں آتی ہے، ان کا جو تنقید ہے وہ کوئی ریشنل تنقید نہیں ہے، منطقی تنقید ہے۔ اچھا پھر آپ اسحاق ڈار صاحب کی آپ شہرت دیکھیں، لیٹس سے کہ اگر مفتاح اسماعیل صاحب کنٹینیو کر رہے ہوتے تو یو تھنک کہ ہم آج کہیں اور ہوتے، آئی ایم ایف کی ڈیل ہو چکی ہوتی، اٹس این اوپینین، لیکن آپ کا کیا ہے؟ میرے خیال میں کیونکہ انہوں نے تمام وہ انپاپولر ڈیسیشن لیے تھے، اور ایک تو خیر شروع میں مفتاح صاحب نے بھی ڈیلے کیا ان چیزوں پہ اقدامات، شروع کا آپ یاد رکھیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے معاشی محاذ پہ اقدامات نہیں کری تھی، لیکن جب ان کو شیورٹی مل گئی تو مفتاح صاحب نے اقدامات لینے شروع کیے جس کی تکلیف ہوئی لوگوں کو۔ اچھا پھر جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے ان تمام باتوں کو انڈو کر دیا۔ تو یہ جو شکوک و شبہات ہیں آئی ایم ایف کی، اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جب اسحاق ڈار صاحب کا بھی بیان دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کون ہوتا ہے ہمیں ایکسچینج ریٹ کے اوپر بات کرنے والا، آئی ایم ایف کون ہوتا ہے کہ جی ہمیں بتائیں انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا۔ جناب وہ اس لیے بتائے گا آپ کو کہ اگر جیسے کہ ابھی حفیظ پاشا صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے اوپن مارکیٹ اور آپ کی انٹر بینک مارکیٹ میں 30 روپے کا فرق آ جائے گا تو اس کی وجہ سے ایک بلیک مارکیٹ پیدا ہو رہی ہوگی۔ تو یہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ ایکسچینج ریٹ کیا رکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ آپ کا جو مارکیٹ وہ ہو، مارکیٹ جو ریفلیکٹ کریے اس کے حساب سے ہونا چاہیے، تو کوئی ان کا ایسا وہ نہیں ہے۔ اچھا پھر دوسری بات ہے کہ بہت سارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا یہ ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے یہ ٹول ہوتا ہے انفلیشن کو سنبھالنے کے لیے۔ اب ہمارے یہاں جو ہے مطلب اس ٹول کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ اب سے نہیں، میں رضا باقر صاحب کے دور سے اگر ہم بات کریں، اس زمانے میں بھی ہم جیسے لوگ تنقید کرتے تھے جب اسٹیٹ بینک کے وہ ہوا کرتے تھے گورنر، کہ انہوں نے بلا ضرورت بہت زیادہ انہوں نے جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا، اور اس وقت بڑھایا کہ جب ضرورت نہیں تھی، اس کا نتیجہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہوا کہ آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کراؤڈ آؤٹ ہو گیا۔ اب اتنے زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہو گئے کہ آپ کو جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے تو پتہ چلا کہ صرف 2% جو ہے ماضی کے مقابلے میں 2% آپ کا جو ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ قرضہ لے رہا ہے، باقی 98% اس میں نیگیٹو ہو گیا ہے۔ تو جب یہ چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی معیشت بد سے بدتر ہوتی ہے۔ میں جو ایک اہم دو باتیں میں پوائنٹس کہوں گا۔ نمبر ایک، اسحاق ڈار کبھی بھی ایک اصلاحات پسند وزیر خزانہ کے طور پہ شہرت نہیں رکھتے۔ ان کی جو شہرت ہے یہ فجنگ کرتے ہیں، آرم ٹوسٹنگ کرتے ہیں۔ ابھی بھی جو انہوں نے پروویژنل نمبر دیے ہیں 0.29 ہے غالباً آپ کی گروتھ ریٹ، اس پہ ہر اکانومسٹ جو ہے سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نمبر جو ہے ان میں مبالغہ آرائی ہے۔ انہوں نے کہا جی لائیو سٹاک جو ہے وہ 3.38 بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ کم و بیش اتنا ہی ہے، اس سے ذرا سے زیادہ ہے کہ جو آپ کا 2022 میں ہوا کرتا تھا فائنینشیل ایئر میں۔ لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے، آپ خود ہی تو روتے تھے کہ اس ملک میں سیلاب آئے اور لاکھوں لائیو سٹاک مر گیا۔ اب آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں اور فلاں وہ جو کہتے ہیں جی پاکستان کو فوڈ سیکورٹی کا جو ہمیں خطرہ ہے، اس کی خطرے کی بڑی وجہ ہمارا لائیو سٹاک کا نقصان ہے، تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کا 3.38 پچھلے سال کے مقابلے میں کیسے بڑھا؟ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر 10% ایکسپینڈ کیا، لوگ سوالیہ نشان اٹھائیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 25% گرا ہے لیکن آپ کا اسمال اسکیل 9% بڑھ گیا، تو لوگوں کو ان نمبرز پہ شکوک و شبہات ہیں۔ لبے لباب یہ ہے آخری پنچ لائن کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 2022 کے مقابلے میں فائنینشیل ایئر کے آج پاکستان غریب ہو چکا ہے۔ ہمارا اس وقت جو ہے پر کیپٹا انکم $1766 تھی، اب وہ گھٹ کے $1568 رہ گئی ہے، اور ہم سری لنکا، بنگلہ دیش اور بھارت کے مقابلے میں ہم سب سے غریب ہیں پر کیپٹا انکم کی اگر ہم بات کریں۔ بھارت کا 2200 ہے، بنگلہ دیش کا اس سے بھی زیادہ ہے، اس کا غالباً سری لنکا کا بھی ہم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ پھر باقی ملکوں سے تو موازنہ کریں مت۔ پھر یہ آپ دیکھیں مجھے ہنسی آ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے، اس پہ لوگ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، ہمارے بعد مطلب صحافی دوست بھی کر رہے تھے۔ یہ پوچھیں کہ کس کے حساب سے وہ مطلب سستا ترین ہے؟ اگر آپ فریہ صاحبہ ڈالر جیب میں لے کر آئیں گی تو سستا ترین ہے، لیکن جب آپ ڈالر یہاں پہ خریدیں گی
330 کا 300 واٹ ایور جو بھی آج کل پرائز چل رہی 316 تو آپ کو بہت مہنگا لگے گا اگر آپ مجھے ایک بریک پہ جانے امریکہ سے آ رہی ہیں جہاں پہ 61,000 پر کیپٹل انکم ہے تو آپ کو سستا لگے گا پاکستان. تو انہیں اکانومی کی بات نہیں پتا.